سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف رکسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ اس چینل پر ایک ولاگ 1 اپریل کو پیش کیا گیا تھا کہ جس میں یہ بتایا تھا کہ فن لینڈ میں جو ہے وہ پیشہ ورانہ تعلیم کے مواقع ہیں جس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، اور یہ 3 سال کے عرصے کی جو ہے وہ تعلیم ہے، اور اس میں ظاہر ہے پھر اس کے بعد سیٹلمنٹ کے بھی بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس ولاگ کو بہت زیادہ دیکھا گیا اور اس پہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے کمنٹس آئے، سوالات بھی آئے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان تمام سوالوں کے جواب بھی دے دیے جائیں، اور چونکہ اب یہ موقع ہے کیونکہ یہ 7 اگست سے 13 اگست تک 1 ہفتہ ہے اس میں اپلائی کرنے کا، تو ابھی سے آپ تیاری کر لیں۔ اور 7 اگست کو یہ جو ویب سائٹ ہے، یہ ڈسکرپشن میں بھی میں دے رہا ہوں اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوپن ہو جائے گی اور اس میں پھر جا کے آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو بہت سے سوال آپ لوگوں کے آئے تھے، کئی لوگوں نے پوچھا جی کہ اس میں عمر کی کیا حد ہے، تو عمر کم سے کم 18 سال ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ جتنی مرضی ایج ہو جائے، یورپ میں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دوسرا، کئی لوگوں نے یہ پوچھا جی کہ کیا جب وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے تو کیا اس دوران ایز اے اسٹوڈنٹ پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں؟ تو بالکل یورپ میں یہ الاؤڈ ہے، فن لینڈ میں بھی، کہ ایک جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جز وقتی پارٹ ٹائم کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ چھٹیوں میں کام کر سکتے ہیں، ہفتے اتوار کو کام کر سکتے ہیں۔ پھر کئی لوگوں نے یہ پوچھا جی کہ کیا اس کے ساتھ ہم فیملی بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ سر دست آپ اکیلے اپلائی کریں جب آپ آ جائیں، کیونکہ 3 سال کا یہ پیریڈ ہے، تو جب آپ آ جائیں تو اس کے بعد آپ فیملی کو اپلائی کریں اور آپ ان کو بتا سکیں کہ جی میں فیملی کو بھی افورڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ فوری طور پہ آپ کریں گے تو پھر آپ کو ظاہر اس کے لیے بہت بڑی بینک اسٹیٹمنٹ بھی دینا پڑے گی، پھر تھوڑی کمپلیکیشن آ جاتی ہے۔ تو میری رائے میں آپ اکیلے اپلائی کریں۔ پھر بہت سارے لوگوں نے پوچھا جی کہ کنسلٹنٹ اس کا کون ہے، ہم کس سے رابطہ کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ویب سائٹ ہے ساری انفارمیشن اس پہ ہے۔ اگر آپ کسی ایجنٹ کے پاس جائیں گے نا، اس نے بھی یہیں سے انفارمیشن لے کے نا، تو آپ کو اس نے بس سمجھا دینا ہے، یا آپ کا اکاؤنٹ بنا کے آپ کی طرف سے اپلائی کرے گا اور آپ سے پیسے لے لے گا۔ تو میرا مشورہ ہے کسی بھی آپ ایجنٹ کے پاس نہ جائیں، آپ خود اس ویب سائٹ کو دیکھیں، اس میں ساری انفارمیشن ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں تو کسی اور سے آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ کس شعبے میں زیادہ چانسز ہیں وہاں پہ داخلہ ملنے کے، کیونکہ اس میں جو کافی کوک ہے، ویٹر کا ہے، مشین فٹرز کا ہے، میکینیکل کا ہے، اس کے بعد جو ویلڈنگ والے لوگ ہیں ان کا ہے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس شعبے میں زیادہ مانگ ہے یا کس میں داخلہ ملے۔ اب انہوں نے داخلہ ایک کو کوٹا سسٹم کے تحت دینا ہے، اس میں ہزاروں اپلیکیشنز جانی ہیں، پاکستان کے علاوہ باقی ملکوں سے بھی جانی ہیں۔ اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ کس میں زیادہ سیٹیں ہیں اور کس کو داخلہ ملے گا۔ میری رائے میں جس میں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے، جس میں اگر آپ کا انٹرویو آپ سوال جواب کر سکیں، آپ ان کو مطمئن کر سکیں، وہ آپ چنیں، جس کو آپ ایز اے کیریئر کے طور پہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ اس کو صرف ویزے کے طور پہ نہ لیں آنے کے لیے، بلکہ اس کو بعد میں کیریئر کے طور پہ بھی لیں، اور جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ مہارت ہے، سرٹیفکیٹ ہے، آپ وہ اپلائی کریں۔ اب اس میں جو ہے وہ کئی دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی کہ میٹرک ایجوکیشن ہے تو انگلش کیسے آئے گی؟ تو ان 2 ریکوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے۔ میٹرک منیمم ایجوکیشن ہے، اس کے بعد اگر کسی نے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو ہے۔ دوسرا، انگلش کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ضروری ہے، یہ آپ نے لگانے ہیں۔ باقی جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے وہ اگر آپ نے لگانے ہیں تو اگر اخراجات کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تقریباً جو ہے وہ 800 یورو ماہانہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ اپنا خرچہ اٹھا سکیں اور اس کے بعد وہاں پہ آپ رہ سکیں۔ وہ مزید جو تفصیل ہے، یہ پچھلا میرا ولاگ تھا، آپ اس کو دیکھ لیں، کیونکہ پھر اس میں نے کچھ اور باتیں کرنی ہیں ورنہ یہ لمبا ہو جائے گا۔ اب اس میں وہی سوال ہے کہ آپ اس کو کیسے جو ہے وہ اپنے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ تمام نیشنلٹیز دنیا کی اپلائی کر سکتی ہیں، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم
دبئی میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں یا یورپ میں ہیں، تو وہاں سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایج لیمٹ میں نے بتا دی کہ 18 سال ہے، زیادہ ایج کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. کوالیفیکیشن جو ہے وہ میں نے بتایا کہ فن لینڈ اور سویڈن کی جو میٹرک کی ایجوکیشن ہے اس کے برابر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے پاس انگلش زبان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. اس ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے بتایا کہ آپ نے انگلش صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بول سکتا ہوں، آپ نے وہ ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے، اور اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہ تفصیل دیکھ لیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے فنڈز جو ہے وہ آپ نے بتانے ہیں. اس میں انہوں نے فن لینڈ کی امیگریشن کا لنک بھی دیا ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں. لیکن وہ تقریباً 800 یورو ماہانہ جو ہے وہ اس حوالے سے بنتے ہیں. سال کے جو ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیکن 7-8 ہزار یورو بن جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، گڈ فزیکل کنڈیشن اسٹڈی کے لیے. مثلا اگر کوئی انفیکشس ڈیزیز، ایسی بیماری جو دوسروں کو لگ سکتی ہے، ٹیوبرکلوسس ہو گئی، وہ نہیں ہونی چاہیے. باقی بعض بیماریاں ہوتی ہیں جیسے بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، یہ تو نارمل چلتے ہیں. لیکن کوئی ایسی بیماری جو کسی دوسرے کو لاحق ہو سکتی ہو یا جس کی وجہ سے آپ کام نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ اس میں ظاہر پریکٹیکل بھی ہے، اس میں فزیکل لیبر بھی شامل ہوگی، فزیکل ایگزرشن بھی، تو اس لحاظ سے آپ اس کو دیکھ لیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس یعنی اپنے ملک کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، جو آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ اس کی کاپی لگانی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے نا کہ جو ہے نا وہ ایک کیٹیگری کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو شعبہ جات ہیں، یہ آپ سلائڈز بھی دیکھ لیں جو ان کی ویب سائٹس ہیں. اس میں میکینیکل فٹر ہیں، مشین کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور ویلڈنگ کرنے والے لوگ ہیں، کوک ہیں اور ویٹر ہیں. اس میں خواتین مرد دونوں جو شامل ہیں. اور جو انگلش کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ IELTS، اس کا سکور 5.5 ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے جن کی صرف بنیادی میٹرک تعلیم ہے ان کے لیے اس کو کرنا مشکل ہوگا. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ بڑی اچھی جو ہے وہ چیز ہے. اب اس کا جو ہے وہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ابھی اگست میں 7 اگست سے یہ کھل رہا ہے، 7 اگست کے بعد 13 تک یہ جاری رہے گا. 2 مہینے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا داخلہ ہوا ہے یا نہیں. اور کلاسز جو ہے پھر اگلے سال جنوری 2024 سے جو فن لینڈ کا شہر ہے واسا، بہت خوبصورت شہر ہے. یہ نارتھ میں آپ دیکھیں، درمیان میں یہ سمندر ہے، دوسری طرف جو ہے وہ سویڈن ہے. سردی یہاں کافی ہوگی، سردیوں میں کافی مائنس اور برف خوب ہوتی ہے. تو بہرحال اندر ساری سہولتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. تو ابھی جو 7 سے 13 اگست تک جو ہو رہا ہے، اس میں پہلی کیٹیگری جو کوک اور ویٹر اور ویٹرس ہے اس کے لیے ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ کوٹا وغیرہ وہ رکھا ہوگا. آپ اپلیکیشن مکمل طور پہ فل کریں، اس میں کوئی نامکمل نہ ہو، اور اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کو اپلوڈ کر دیں. اور پھر آپ جو ہے وہ انتظار کریں 1-2 مہینے کا. اور اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پھر وہ بلائیں گے. پھر آپ نے جناب اپنے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا ہے، آپ نے ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے. اس میں آپ نے جو آپ کی ایکس رے رپورٹس ہے ان کی پھیپھڑوں کی، جو یہ ظاہر کرتی ہوں کہ آپ کو کوئی پھیپھڑوں کی بیماری یا جیسے TB وغیرہ ہوتی ہے، ایسی نہیں ہے. اور یہ پروسیجر پھر شروع ہو جائے گا. اگر آپ کا ایک دفعہ ایکسیپٹنس لیٹر آ گیا 2 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر ظاہر ہے آپ ساتھ ساتھ وہ چیزیں وہ بخوشی بناتے جائیں گے. اور اسٹڈی کا جو دورانیہ یعنی پیریڈ ہے وہ 3 سال کا ہے. 2 سال اس میں جو ہے وہ تھیوری پڑھائیں گے، 1 سال جو ہے وہ پریکٹیکل وہ آپ کو ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے. اور یہ وہی ہوتا ہے منڈے ٹو فرائیڈے، یعنی پیر سے جمعہ تک. یورپ میں 5 دن ہی کام ہوتا ہے، اور یہ صبح 8 سے 4 بجے تک ہوگا. اس کے بعد آپ فارغ ہیں. اور باقی چھٹیاں جو ہوتی ہیں ہفتے اتوار کی یا کرسمس کی یا گرمیوں کی چھٹیاں یہاں عمومی طور پہ 3 مہینے کی ہوتی ہیں، جون جولائی اگست میں. وہ چھٹیاں ان میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں، پارٹ ٹائم بھی کام کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اس اسکول کی جانب سے آپ کو لنچ مفت دیا جائے گا. آپ جب یہاں پہ داخل ہوں گے آپ کو یہاں ID کارڈ بھی دیا جائے گا، وہ ایک اسٹوڈنٹ کارڈ ہوگا. اور یورپ میں اسٹوڈنٹ کارڈ پہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو کنسیشن ملتی ہے. جیسے اگر آپ
ٹرین پہ سفر کرنا ہے، بس پہ کرنا ہے، ہوائی جہاز پہ کرنا ہے، بہت سی چیزیں آپ نے خریدنی ہیں، بہت سے ریسٹورنٹس پہ جا کے اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو اگر وہ آئی ڈی کارڈ اسٹوڈنٹ والا اگر آپ دکھائیں گے تو اس میں آپ کو کافی رعایت ملتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ کارڈ ہونا ہے یہ بہت بڑا ایک میرٹ ہے یہاں پہ سویڈن میں۔ ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس میں وقت پاکستان میں بس میں وہ کارڈ دکھا کے ہم جو ہے وہ نصف کرائے پہ لمبے سفر کے لیے، اور اگر جو چھوٹا سفر ہوتا تھا غالباً 15-20 کلومیٹر کا، اس میں تو وہ غالباً وہ کتنے 25 پیسے لیتے تھے شروع میں، بعد میں شاید 1 روپیہ نہ کر دیا ہو۔ اور یہ ساری اسٹڈی جو ہے وہ بالکل فری ہے، ٹیوشن فی کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی ہے۔ ابھی یہاں جیسے سویڈن میں 2 سال کا ماسٹرز ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور یہ 3 سال کی اسٹڈی ہے اور ٹیوشن فری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا داخلہ ہو جائے گا اس کی تو لاٹری لگ جائے گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے جہاں سیٹلمنٹ کے بھی چانسز ہوں گے، جب 3 سال یا آپ یہاں پہ رہیں گے، کام کریں گے، آپ کے لنکس بن جائیں گے تو یقیناً۔ لیکن انٹرویو میں آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے سیٹلمنٹ ہونا ہے، اس میں آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ مزید جو ہے وہ اسٹڈیز کر سکتے ہیں، فردر اسٹڈیز کا بھی چانس ہے، وہ ایک بہت اچھا ہے۔ بلکہ اس میں انہوں نے ویب سائٹ پہ خود جو ہے وہ اس کا جواب بھی دیا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی اپلائی فار دی ریزیڈنس پرمٹ، تو ریزیڈنس پرمٹ کا بھی آپ اپلائی کر لیں گے جب آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن ہوگا، تو فردر اسٹڈیز بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اخراجات جو میں نے شروع میں بتایا کہ وہ تقریباً 800 یورو مہینے کا، اور سال کی تقریباً 7000 جو ہے وہ کاسٹ ہے۔ بہرحال یہ تمام تر انفارمیشن تھی جو فن لینڈ میں یہ جو 3 سال کی اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے میں نے ہر پہلو سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور باقی آپ کو یہ ویب سائٹ بتا دی، اس پہ آپ خود جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور 7 اگست سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں جو اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے۔ اور اگر یہ ولاگ دیکھ کے اگر کسی کا وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو پلیز ضرور کمنٹ میں بتائیے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔